الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لیے بھی یہی فرمایا کہ نمبر 1 وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ 2 حکم اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دیے ہیں، نظروں کو جھکاؤ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کے حکم سے پہلے نظروں کے جھکانے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان مرد، اے مسلمان عورت، اگر تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہتی ہے تو تجھے اپنی نظر کو جھکانا ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ وہ اپنی نظروں کو بھی بے لگام چھوڑ دے اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کی نظر بے لگام ہوگی، نظر اس کی بے آزاد ہوگی، تو پھر وہ شرمگاہ کے فتنے سے بھی بچ نہیں سکے گا۔ عربی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں احمد شوقی، ان کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے، یعنی شاعروں کا سردار۔ اس نے ایک بات کہی ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ پہلے نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تو مرد اور عورت کی ملاقات، برائی، زنا، بدکاری تک جو معاملہ پہنچتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے۔ نظر ملنے کے بعد پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر سلام، پھر بات چیت، پھر وعدہ، میٹنگ، ڈیٹ، اور آخر کار جو ہے وہ انسان برائی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر چاہتا ہے تو اس کو اپنی نظر کے استعمال کو مناسب اور درست کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نظر کو بھی آزاد چھوڑ دے اور اس کی شرمگاہ بھی پھر کسی فتنے سے بچ سکے۔